آپ معاشرے کے اندر منار پاکستان کے اوپر اس طرح کے درندوں کو ٹانگ دیں تو آپ دیکھ لیں معاشرے میں کیسے امن و امان آ جائے گا. پھر وزیر اعلیٰ، آئی جی، ڈی آئی جی، آر پی اوز کو بھی اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے. تو رات 1 بجے ہو 2 بجے ہو عدالتیں کھل جانی چاہیے. عدالتوں کے دروازے عوام کے لیے جب کھلیں گے تو عوام کا اعتماد عدالتوں کے اوپر بحال ہو جائے گا کہ یہ عدالتیں سیاستدانوں کے لیے اور مفادات کے لیے اپنے دروازے کھول دیتی ہیں لیکن مظلوموں کے لیے نہیں کھولتی. السلام علیکم ناظرین، جاگتا پاکستان کے ساتھ میں حافظ معاذ شکور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. فیصل آباد میں ہماری ایک قوم کی بیٹی کے ساتھ تشدد کیا جاتا ہے، زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے، اس کے بال کاٹ دیے جاتے ہیں اور جوتوں کے تلوے چٹوائے جاتے ہیں. اس کے بارے میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علامہ صاحب، آپ کا اس کے بارے میں کیا موقف ہے؟ بنیادی طور پہ پورے پاکستان کا جو موقف ہے وہی ہمارا موقف ہے. ہر درد دل رکھنے والے انسان نے اس سانحے کی مذمت کی ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ یہ تو انسانیت کی بھی تذلیل ہے. بالکل. یہ تو جانور اگر پاؤں کے تلوے چاٹ رہا ہو وہ اس سے تو محظوظ ہوا جا سکتا ہے یا کہا جا سکتا ہے یہ وفاداری ہے، لیکن کسی کو زبردستی تلوے چاٹنے کے اوپر مجبور کیا جائے تو ایسے مجرم کو، ایسے سنگین کرداروں کو نشان عبرت بنانا معاشرے کے لیے بہت ضروری ہے. اب اس بچی نے جو موقف اختیار کیا ہے، اگر تو یہ سچ ہے، اس نے یہ کہا کہ یہ میری عزت کے در پہ تھے، میرے سے زبردستی شادی کرنا چاہتے تھے، تو یہ تو جبری جو زنا ہوتا ہے، زنا بالجبر کی بھی جو سزا ہے وہ اسلام میں موت ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بنیادی طور پہ جب بھی کسی بھی عورت کا استحصال ہوتا ہے تو علماء، مولوی، مذہبی طبقہ، دیکھیں آج آپ آگے چل کے آئے ہیں اس عورت کے درد کے لیے، ہر بندہ ان کے ساتھ آواز بلند کرتا ہے. لیکن جب ہم اس طرح کے سانحات کے اوپر، ریپ ہو، بچی کے ساتھ ظلم ہوا، بچی کو مار دیا، ہم جب کہتے ہیں نا ان کو کیپٹل پنشمنٹ دی جائے تو آگے سے وہی محبتی مافیا جو فیمنزم کے نعرے لگاتی ہے وہ آ کے کہنا شروع ہوتی ہے نہیں کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہونی چاہیے. اگر کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہوگی تو بچیوں کا ریپ نہیں رکے گا. آپ معاشرے کے اندر منار پاکستان کے اوپر اس طرح کے درندوں کو ٹانگ دیں تو آپ دیکھ لیں معاشرے میں کیسے امن و امان آ جائے گا. پھر سب سے بڑی دکھ کی اور افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کے واقعات کو عارضی طور پہ جب ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، پولیس فوراً ایکشن لیتی ہے لیکن مقدمات بڑے کمزور کاٹ دیے جاتے ہیں. مقدمات کی جو دفعات ہوتی ہیں ان کے اندر لکونات ایسے رکھے جاتے ہیں. میں خود قانون کا طالب علم ہوں تو وہ ایسی کوئی نہ کوئی باتیں ضرور رکھی جاتی ہیں جس کے اندر پہلے سے یہ پلان کیا جاتا ہے کہ مجرم کو اگر ہم نے ریلیف دینا ہو تو اس پوائنٹ سے دے دیں گے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، آپ کو شاید علم ہو یا نہ ہو، اس بندے کی ضمانت بھی ہو چکی ہے. ہاں جی بالکل، ضمانت ہو رہی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس طرح کے ملزم کو کم از کم نشان عبرت کے طور پہ ہی معاشرے میں عبرت دلانے کے لیے کچھ نہ کچھ سزا ملنی چاہیے تھی کہ ضمانت دے دینی چاہیے تھی. میں کہتا ہوں 50,000 کے جو مچلکے ہیں، عزت آپ نے اس کی عزت کی چلو قیمت بتا دی کہ 50,000 ہے، تو ہمارے معاشرے کے اندر جو عدالتیں ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ کبھی کوئی سیاسی سانحہ ہو جائے، رات کے 12 بجے کے بعد عدالت کھل جاتی ہے. یہ جب جج نے ضمانت دی ہے تو کیوں نہیں ہائی کورٹ کھلی؟ کیسے ملزم کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے؟ آپ جتنے پرانے کیسز اٹھا لیں سارے ملزموں کی ضمانت ہو جاتی ہے، سارے ملزموں کی ضمانت ہو جاتی ہے. تو عدلیہ کا اس میں کردار ہے، عدلیہ کو بھی اپنا کردار نبھانا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، ہم پولیس کو ہمیشہ نشانہ بناتے رہتے ہیں لیکن پولیس بھی کیا کرے؟ پولیس اگر مضبوط مقدمات بھی قائم کر دیتی ہے تو عدالت سے ملزم ریلیف لے جاتا ہے. تو ہرگز عدالت کو یہ سوچنا چاہیے کہ کم از کم علامتی طور پہ اس طرح کے مجرموں، اگرچہ اس نے ریپ نہیں کیا، اگرچہ اس نے قتل نہیں کیا، لیکن یہ اس کو پرموٹ کرنے کی طرف اقدامات ہیں، کم از کم کچھ نہ کچھ سزا ایسی دینی چاہیے تھی کہ معاشرے کے اندر ایسے درندہ صرف لوگ نشان عبرت بن جائیں. اچھا صاحب، آپ نے بتایا کہ قانون کا اسٹوڈنٹ ہوں، پاکستان کے قانون کے مطابق ایسے کیس کی کیا سزا ہے؟ پاکستان کے اندر ایک بات یاد رکھنا کہ پاکستان میں جو ہے سپریم لا قرآن و سنت ہے. بالکل. تو سپریم لا قرآن و سنت ہو تو وکلاء یہ آرگومنٹ پیش کر سکتے ہیں کہ اسلامی جو سزا ہے وہی اس کے اوپر لاگو کی جائے. تو اسلامی سزا اس طرح کے کیسز کے اوپر لاگو ہوتی بھی ہے. زنا برضا کے مقدمات ہوں یا زنا کے مقدمات بھی جو ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر یہ سزائیں موجود ہیں، پاکستان کے قوانین کے اندر بھی موجود ہیں. لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ کیپٹل پنشمنٹ تو یہاں پہ قاتلوں کو بھی نہیں دی جا رہی. تو کیپٹل پنشمنٹ کے خلاف ایک مغربی میڈیا کی جو یہ لغار ہے وہ یہاں کی فیمنسٹ عورتوں نے اس طرح اٹھا لیا ہوا ہے کہ یہ کیپٹل پنشمنٹ کو پاکستان سے ختم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ اس طرح کے جتنے بھی خوفناک جرائم ہوں ان کا حل کیپٹل پنشمنٹ ہی. اچھا سب اور کوئی بھی کیسز ہوں، مثال کے طور پہ آپ نے آگے واضح کیا کہ اگر سیاسی سانحہ ہو
تو رات کے وقت عدالت کھل جاتی ہے. ایسے کیسز کو کیوں تفتیش کی آڑ میں طول دیا جاتا ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ کہ کرمنل لا پاکستان کا بنیادی طور پہ سول لا سے الگ اس لیے کیا گیا تھا کہ کرمنل جو پروسیسز ہیں وہ تیز ہوں. ویسے تو اسلامی ریاست جو ہے نا اس کے اندر سول مقدمات بھی ڈیلے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ اگر آپ غور کریں تو خلفائے راشدین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سب سے زیادہ کیسز آپ کو ان کی عدالتوں میں سول نظر آئیں گے، مالی مقدمات. تو ہمارا جو سارا سسٹم ہے اس کے اندر بہرحال اسلامی جو ہے اس کی جو اقدار ہیں اس کو داخل کرنے کی ازحد ضرورت ہے سول پروسیجر کے اندر بھی. اور اب یہ تو کرمنل پروسیجر ہے، تو کرمنل پروسیجر کو تو خود تیز رفتار ہونا چاہیے. یہ پاکستان کا آئین اور قانون بھی کہتا ہے کہ اس کو تیزی سے ڈیل کرنا چاہیے. میں تو پھر یہی کہوں گا کہ لاہور ہائی کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو، اس طرح کے کیسز کے اندر جب کوئی نچلے سطح کی عدالت ضمانت لے تو رات 1 بجے ہو 2 بجے ہو عدالتیں کھل جانی چاہیے. عدالتوں کے دروازے عوام کے لیے جب کھلیں گے تو عوام کا اعتماد عدالتوں کے اوپر بحال ہو جائے گا، ورنہ عوام کو سارا پتہ چل چکا ہے کہ یہ عدالتیں سیاستدانوں کے لیے اور مفادات کے لیے اپنے دروازے کھول دیتی ہیں لیکن مظلوموں کے لیے نہیں کھولتی. جی تو ناظرین، یہ آپ نے جاننے کہ ہم نے آپ کو مکمل معلومات فراہم کی کہ اسلام اور شریعت کے روح سے ان کی کیا سزا ہے اور پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق ان کی کیا سزا ہے. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.